ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے آج وینزویلا کے سفیر کو الوجبہ اعزاز سے نوازا ہے۔ شورا کونسل نے اس کی کارکردگی اور ذیلی کمیٹیوں کے طریقہ کار کے بارے میں متعدد موضوعات پر بحث کی ہے۔ قطر علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور حمد میڈیکل نے عمر رسیدہ مریضوں کو ان کے گھروں میں ہی کورونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگانے کی ایک مہم شروع کر دی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج ملک کے لیے جمہوریہ وینزویلا بولیوار کے سفیر جناب جیوسیبی یوفریڈا یوریو نے ملک میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر نے وینزویلا کے سفیر کو قطر وینزویلا تعلقات کے فروغ میں ان کی کوششوں کے اعتراف میں الوجبہ اعزاز سے نوازا اور ان کی اگلی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی کامیابی اور دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا۔ سفیر محترم نے بھی ملک میں ان کے کام کی ادائیگی میں ان کے ساتھ تعاون پر صاحب سمو امیر اور ملک کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ مالی کے عبوری صدر کرنل اسیمی گوئٹا کے نام مالی کے سابق صدر ابراہیم بوبکر کیٹا کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ مالی کے عبوری صدر کے نام مالی کے سابق صدر ابراہیم بوبکر کیٹا کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ مالی کے عبوری صدر کے نام ان کے ملک کے سابق صدر کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ مجلس شورا نے آج اس کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے اپنا معمول کا ہفت روزہ اجلاس منعقد کیا۔ آج کے اس اجلاس میں شورا کونسل کے کام، اس کی ذیلی کمیٹیوں کے طریقہ کار سے متعلق متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے گئے۔ شورا نے ریئل اسٹیٹ کی ملکیت واپس لے لینے اور عبوری مدت کے لیے مفاد عامہ کی خاطر ان ملکیت میں لے لینے کے قانونی بل کی اسٹڈی کی غرض سے سروسز اور خدمات عامہ کی کمیٹی کو دی گئی مہلت کی مدت میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کمیٹی کو آبادکاری اور ہاؤسنگ سے متعلق سن 2007 کے قانون نمبر 2 کی اسٹڈی کرنے کی بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ قطر ڈائیلاگ اور بات چیت کے ذریعے امن و سلامتی کی بحالی کے لیے پہم کوششیں کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی جناب گیر بیڈسن نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں شامی بحران کی تازہ ترین صورتحال، تمام شامی باشندوں تک انسانی امداد پہنچانے کے کام میں سہولتوں کی فراہمی اور شام کے بحران کے کسی سیاسی حل تک پہنچنے کی اہمیت پر بات چیت کی گئی ہے، تاکہ شامی عوام کی پریشانیاں اور اذیتیں ختم ہو سکیں۔ بحرانوں پر قابو پانے کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں کے ضمن میں ہی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج جمہوریہ چاڈ کے وزیر امور خارجہ و افریقی تکامل و بیرون ملک مقیم چاڈی باشندگان کے امور کے وزیر جناب شریف محمد زین نے ملاقات کی ہے۔
اس میں چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے نمائندے اور چاڈ کی مسلح تحریکوں کے نمائندوں کے درمیان اجلاس کو منظم کرنے کی کوششوں اور جامع نیشنل ڈائیلاگ سے متعلقہ مصالحت اور ثالثی کی کوششوں کی موجودہ صورتحال اور پھر قومی مصالحت کے حصول کے موضوعات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اب ملک میں صحت کی صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے آج اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 3,998 مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق مزید 2,879 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ملک میں اس وبا سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 2,60,896 ہو گئی ہے۔ ایک اور مریض وفات پا گیا ہے۔ اس کی عمر 71 برس تھی اور وہ کئی مستقل بیماریوں کا بھی شکار تھا۔ سوسائٹی کے جو افراد کورونا وائرس سے زیادہ شکار ہو سکتے ہیں انہیں اس سے بچانے کی کوششوں میں حمد میڈیکل کارپوریشن نے عمر رسیدہ بیماروں کو ان کے گھروں میں ہی کورونا کے خلاف ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگانے کی ایک مہم شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وزارت صحت عامہ نے کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ایک بہت واضح عملی منصوبے کی بھی منظوری دے دی ہے اور اس منصوبے میں بطور خاص بچوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دوحہ انٹرنیشنل بک فیئر کی سرگرمیاں نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحہ سینٹر میں جاری ہیں۔ ان میں عوام کی بھاری تعداد بہت دلچسپی لے رہی ہے۔ عربی اور عالمی وسیع تر شرکت کے ساتھ اس نمائش کے مختلف ایونٹس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ان میں لیکچرز، مذاکرے، مقابلے اور ذیلی نمائشیں بھی شامل ہیں۔ ابوظبی کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ آج صبح مصفح آئیکارڈ 3 نامی علاقے میں اڈنوک ٹینکوں کے قریب آگ لگنے کے واقعے میں 3 اشخاص وفات پا گئے اور 6 دوسرے زخمی ہو گئے۔ اس آگ کے لگنے کے نتیجے میں پیٹرول لے جانے والے 3 ٹینکرز دھماکے سے تباہ ہو گئے ہیں۔ ابوظبی کی پولیس کے بیان کے مطابق بتایا گیا ہے کہ متعلقہ انتظامیہ نے آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے وسیع تر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس سے پہلے ابوظبی پولیس نے ہی اپنے ایک سابقہ بیان میں 3 آئل ٹینکروں میں دھماکوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا تھا کہ ابوظبی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر نئی تعمیرات کے علاقے میں بھی معمولی سی آگ لگی ہے۔ اس نے مزید کہا تھا کہ ابتدائی تحقیقات میں چھوٹے طیاروں کا پتہ چلا ہے جو ڈرون طیارے بھی ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہی ان دھماکوں اور اس آگ کی وجہ بنے ہوں۔ سوڈان کے اندر اور باہر ڈائیلاگ کی اپیلوں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی ہیں تو ان کے درمیان آج پھر دارالحکومت الخرطوم میں مظاہرے کیے گئے ہیں جن میں سول حکومت کی بحالی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دریں اثنا امریکی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ قرن افریقہ کے لیے امریکہ کے نئے ایلچی ڈیوڈ سیٹرفیلڈ اور معاون وزیر خارجہ محترمہ مولی بھی عنقریب الخرطوم کا دورہ کریں گی اور وہاں کے فوجی اور سیاسی قائدین کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی تاکہ امن سے متعلقہ اقوام متحدہ کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تحریک آزادی و تبدیلی کے رہنما وجدی صالح نے اعلان کر دیا ہے کہ اقوام متحدہ کی تجویز کو مثبت اور پازیٹو انداز میں لیا جائے گا۔ تہران اور ریاض کے درمیان حالات کی بہتری کی طرف ایک اشارے میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے 3 سفارتکار جدہ میں تنظیم اسلامی تعاون کے ہیڈ کوارٹر کے عہدوں کو پر کرنے کے لیے سعودیہ پہنچ گئے ہیں۔ واضح رہے کہ ایران اور سعودیہ کے درمیان سفارتی تعلقات سن 2016 میں منقطع ہو گئے تھے اور اس کے بعد گزشتہ سال دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست بات چیت شروع ہوئی تھی اور عراق میں
اس بات چیت کے 4 دور ہوئے تھے۔ اس بات چیت کے بعد سعودیہ نے کہا تھا کہ یہ بات چیت قربت کی حامل تھی، لیکن اس کا مقصد حالات کا پتہ چلانا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے آج روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن کے ساتھ ٹیلی فون پر افغانستان کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی ہے۔ عمران خان نے افغانستان کو درپیش اقتصادی اور انسانی چیلنجوں اور علاقے کے امن و استحکام کے لیے افغانستان کی صورتحال کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اس نازک مرحلے میں عالم برادری افغانستان یا افغان عوام کی مدد کرے اور افغانستان کا سیل کر دیا جانے والا سرمایہ بحال کیا جائے تاکہ افغانیوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کے وسائل پر بھی گفتگو کی ہے۔ ایران کے ایٹمی سمجھوتے کے احیاء یعنی اسے پھر سے زندہ کرنے کے لیے آج ویانا میں دوبارہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مذاکرات خاموشی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور تخاطب کے انداز میں بھی تبدیلی آئی ہے کہ اب کوششوں، پیش قدمی اور پازیٹو ٹریک کی باتیں کی جا رہی ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ مغرب کو مذاکرات کی سست رفتاری پر اعتراض ہے، جبکہ ایٹمی پروگرام کی ڈیولپمنٹ کی رفتار تیز بتائی جاتی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ اختلافی نقاط کا بڑا حصہ حل کر لیا گیا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوب میں واقع الخلیل میں قابض اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ قابض اسرائیل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کی فورسز نے اس فلسطینی پر فائرنگ کر کے اسے قتل کیا ہے کہ اس نے گوش اتسیون نامی یہودی بستی کے ایک چوراہے کے قریب اس کے فوجیوں پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ قابض اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کی گرفتاری کی بھی ایک وسیع تر مہم شروع کر دی ہے، جس میں 7 فلسطینیوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے اور ان میں رہائی پانے والے فلسطینی قیدی بھی شامل ہیں۔ اور آخری خبر یہ کہ قطر چیمبرز کی طرف سے جاری کردہ اقتصادی نشریے میں بتایا گیا ہے کہ نجی شعبے کی برآمدات یعنی ایکسپورٹ میں مسلسل اضافہ جاری ہے، اور گزشتہ سال کی برآمداتی قیمتوں کے لحاظ سے پرائیویٹ سیکٹر کی ایکسپورٹ میں 85% اضافہ ہوا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ سمو امیر نے آج وینزویلا کے سفیر کو الوجبہ اعزاز سے نوازا۔ شورا کونسل نے اس کی کارکردگی اور ذیلی کمیٹیوں کے طریقہ کار کے بارے میں متعدد موضوعات پر بحث کی ہے۔ قطر علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور حمد میڈیکل نے عمر رسیدہ مریضوں کو ان کے گھروں میں ہی کورونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگانے کی ایک مہم شروع کر دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔